تو آج ہم ایک ایسی زبردست کوشش کی کہانی سنیں گے جہاں ایک پتنگ کو ریکارڈ توڑ پورے 1 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچانے کا ارادہ کیا گیا۔ یہ صرف پتنگ بازی نہیں تھی، نہیں، یہ تو انسانی عزم اور انجینئرنگ کا ایک ایسا امتحان تھا جو آسمان کی حدوں کو چھونے نکلا تھا۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک بالکل سیدھے سادے سے سوال سے، ایک پتنگ آخر کتنی اونچی جا سکتی ہے؟ بس یہی ایک سوال تھا جس نے اس پورے تجربے کو جنم دیا اور اسے ایک ایسی مہم میں بدل دیا جس کا مقصد تھا ناممکن کو ممکن کرنا۔ شروعات میں تو یہ ایک خواب جیسا تھا کہ بس ایک پتنگ کو آسمان کی بلندیوں تک لے جانا ہے، لیکن پہلی کچھ ہی کوششوں نے یہ صاف کر دیا کہ یہ خواب اصل میں ایک بہت بہت بڑا اور مشکل چیلنج ہے۔ پہلی 2 کوششیں تو سیدھا سیدھا فیل ہو گئیں۔ پہلے ایک سستی سی پتنگ لی، وہ اتنی غیر مستحکم تھی کہ اس پر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر سوچا چلو ایک بڑی پتنگ آزماتے ہیں۔ وہ اکیلے تو کیا خوب اڑی، لیکن جیسے ہی اس پر کیمرہ لگایا بس وہ اس کا وزن اٹھا ہی نہیں سکی۔ تو پھر اس کا حل کیا تھا؟ ایک بہت بڑی پتنگ۔ ذرا تصور کیجئے، اس کا فریم مضبوط کاربن فائبر کا، لمبائی ایک پورے انسان جتنی، اور طاقت اتنی کہ 2 کیمروں کا وزن بھی اس کے لیے کچھ نہ ہو۔ اس وقت تو لگا کہ ہاں اب مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ آیا۔ پتہ چلا کہ پتنگ تو اس سب کا آسان حصہ تھی۔ اصل چیلنج، اصلی مسئلہ تو تھا 1 کلومیٹر لمبی ڈور کو سنبھالنے کے لیے کوئی نظام بنانا۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں ٹیم کو احساس ہوا کہ وہ کتنے بڑے مسئلے میں ہیں۔ ان کے پاس جو عام ساز و سامان تھا وہ اس مقصد کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ سوچنے کی بات ہے، 1000 میٹر لمبی ڈور اور چرخی میں جگہ صرف 100 میٹر کی، یہ کیسے چلتا؟ تو اس مسئلے کا حل نکالا گیا ایک خود ساختہ طریقے سے۔ اور کیا کمال کا ڈیزائن تھا! پلائی ووڈ اور دھات کی راڈ سے ایک بڑی سی چرخی بنائی گئی، پھر رگڑ سے بچانے کے لیے لکڑی پر دھاتی پیڈ لگائے گئے، اور ڈور کو جلدی سے لپیٹنے کے لیے اس کے ساتھ ایک طاقتور ڈرل مشین جوڑ دی۔ مطلب عام چیزوں سے ایک غیر معمولی حل بنایا گیا۔ اب اس نئے نظام کے ساتھ پہلی پرواز کا وقت آ گیا۔ ٹیم کا جوش تو آسمان پر تھا، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کہ ایک بڑی ناکامی ان کا انتظار کرے گی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پتنگ کی ڈور میں تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ لکڑی کا بنایا ہوا پلیٹ فارم اس کا زور سہ ہی نہیں سکا اور ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک مکمل ناکامی تھی۔ صورتحال کافی خطرناک ہو گئی تھی۔ ٹیم کو موٹے دستانے پہن کر ہاتھ سے ڈور کھینچ کر پتنگ نیچے اتارنی پڑی، اور اسی کشمکش میں کیمرہ بھی ماؤنٹ سے گر گیا، جسے بعد میں بڑی مشکل سے گھاس میں سے ڈھونڈا گیا۔ اس ناکامی کے بعد ایک ہی راستہ تھا، واپس جا کر پورے نظام کو دوبارہ ڈیزائن کرنا۔ لیکن ٹیم نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو اور بھی مضبوط بنایا اور ایک بار پھر اسی میدان میں آ گئے، اب کی بار ایک بہتر اور زیادہ ٹھوس کوشش کے لیے۔ مگر اس دفعہ آسمان کے تیور کچھ اور تھے۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکوں نے پتنگ کو لگ بھگ بے قابو کر دیا۔ ٹیم کو فوراً ایک فیصلہ لینا پڑا۔ انہوں نے پتنگ کو نیچے اتارا اور وزن کم کرنے کے لیے ایک کیمرہ ہٹا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ پتنگ کو مستحکم کیا جا سکے۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب صرف ایک کیمرے کے ساتھ پتنگ نے اپنی ریکارڈ توڑ پرواز شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 200 میٹر! اس بلندی پر پتنگ پہلے ہی کسی بھی عام پتنگ سے کہیں زیادہ اونچی تھی، اور ٹیم تیزی سے ڈور چھوڑ رہی تھی۔ 500 میٹر! آدھا رستہ پورا ہو چکا تھا، لیکن اتنی بلندی پر خطرات بھی نئے اور اندیکھے تھے۔ اور یہاں منظر واقعی ڈرامائی ہو گیا۔ اچانک ایک عقاب نے پتنگ پر حملہ کر دیا۔ اسے بھگانے کے لیے ڈرون کا استعمال کرنا پڑا۔ ڈور میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ فاصلہ بتانے والے نشان پھٹتے جا رہے تھے، اور پتنگ اب اتنی دور تھی کہ نظر آنا ہی بند ہو گئی۔ اور پھر وہ آخری نشان تک پہنچ گئے، 900 میٹر! اپنے 1 کلومیٹر کے ہدف سے صرف 100 میٹر دور، اور تبھی ڈور ختم ہو گئی۔ بھلے ہی وہ پورے 1 کلومیٹر تک نہیں پہنچے، لیکن اس کامیابی کا احساس لاجواب تھا۔ جیسا کہ اس کال سے ظاہر ہے، ان کے لیے یہ ایک حیرت انگیز لمحہ تھا۔ انہوں نے پتنگ کو ایک ایسی بلندی تک پہنچا دیا تھا جس کا پہلے صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔
تو اس پورے تجربے سے سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ بڑی کامیابیاں صرف بڑے خوابوں کا نتیجہ نہیں ہوتی، وہ تو راستے میں آنے والی ہر ناکامی سے سیکھنے، مشکلوں کو تخلیقی طریقوں سے حل کرنے اور ہار نہ ماننے سے ملتی ہیں۔ اصل کامیابی وہ 900 میٹر نہیں، بلکہ وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی چرخی اور دباؤ میں لیے گئے صحیح فیصلے تھے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک دلچسپ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی پتنگ کا ماہر یہ سب دیکھ رہا ہو تو وہ اس میں کیا الگ کرتا؟ کیا اس پتنگ کو اور بھی اونچا اڑایا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔